Go. हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद है, हजरत उमर फारूकी आजम मौजूद है, हजरत उस्मानी गनी मौजूद है, सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन आका ने ये सवाल कर दिया, अब किसी को आका के सवाल का जवाब नहीं पता है। सारे सहाबा उठ उठ करके आका के सवाल का जवाब दे रही हैं। कहती हैं या रसूल अल्लाह, औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वह है जिसकी कभी नमाज न कज़ा हुई हो। आका इरशाद फरमाते हैं हाँ मेरे प्यारे साहबी, औरतों में वो बेहतरीन औरत तो है, लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे हो, तुम मेरे मतलब को नहीं समझे हो। उसके बाद दूसरे सहाबी खड़े हो जाती हैं, कहती हैं या रसूल अल्लाह, औरतों में मैं बता दूं सबसे बेहतरीन औरत कौन है। आका अर्ज करती हैं बताओ औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन है। वो दूसरे सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वह है जो अपने शौहर की सबसे ज्यादा अतात गुजारी करती हो, जो अपने शौहर की सबसे ज्यादा फरमा बरदारी करती हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहती हैं मैं भी मजमे में शरीक था, लेकिन आका के सवाल का सारे लोग जवाब दे रही हैं। आका इरशाद फरमाते हैं हाँ ए मेरे प्यारे सहाबी, औरतों में वो बेहतरीन औरत तो है, लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे हो। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं कि जब मैं देख रहा हूँ कि किसी का जवाब सही नहीं हो रहा है, तो मैं छोटे कद का आदमी था और मैं मजमे में सबसे पीछे बैठा हुआ था, इसलिए मैं जल्दी से अपनी गर्दन नीचे करता हूँ और अपने घर तशरीफ लाता हूँ। घर आकर के मैंने सैयदा फातिमा से पूछ दिया कि मेरी बीवी फातिमा बता दो औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन है। अब हजरत फातिमा हंसने लगती हैं और हंस कर अर्ज करती हैं मेरे शौहर अली, आप इल्म के शहर के दरवाजे हैं और आ गए हैं मुझसे जवाब पूछने के लिए। तो आप कहते हैं फातिमा मजाक मत करो, आज आका ने ये सवाल कर दिया है, किसी को आका के सवाल का जवाब नहीं मालूम है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ। इस्लाम की मुक़द्दस शहज़ादियों, अब हजरत अली से हजरत फातिमा ने क्या जवाब बताया। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं कि ऐ अली, औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वह है जिसको न कभी किसी गैर मर्द ने देखा हो और न वो औरत कभी किसी गैर मर्द को देखी हो। बेशक सुभान अल्लाह। इतना सुनना था कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजमे में तशरीफ लाती हैं। जब मजमे में आती हैं तो क्या देख रही हैं, आका अभी वही सवालों जवाब चल रहा है, सारे लोग उठ उठ करके सवाल का जवाब दे रही हैं, लेकिन किसी का जवाब सही नहीं हो रहा है। हजरत अली कहते हैं कि मैं आकर के धीमे से पीछे बैठ जाता हूँ, उसके बाद अपने हाथ को ऊपर करके कहता हूँ या रसूल अल्लाह, मैं बता दूं औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन है। आका अर्ज करते हैं बताओ ऐ अली, औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन है। तो हजरत अली अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, औरतों में सबसे बेहतरीन औरत वह है जिसको न कभी किसी गैर मर्द ने देखा हो और न वो औरत कभी किसी गैर मर्द को देखी हो। इतना सुनना था कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रोना शुरू कर देते हैं। आका के आंसू बंद नहीं हो रही है, अपने आंसू को पोंछते हुए अर्ज करते हैं ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, क्या मैं तुमसे नहीं कहा था कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। ऐ मेरे प्यारे सहाबियों, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि फातिमा मेरे दिल का चैन है। इतना सुनना था कि सारे सहाबा हजरत अली की तरफ मुखातिब होकर कहते हैं अली ये क्या बात है, जवाब तो आप दिए हैं लेकिन शाबाशी बीवी साहिबा को मिल रही है। हजरत अली अर्ज करते हैं कि मैं भी वो मंजर बर्दाश्त नहीं कर पाता और मेरी भी आंखों से आंसू झलक जाते हैं। मैं रो करके अर्ज करता हूँ सुनो सुनो ऐ लोगों, ये जुबान तो मेरी ही थी, लेकिन अल्फाज उन्हीं सैयदा फातिमा के थे जिन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंगन में तरबियत पाई है, जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनको तरबियत दी है,
اسلام کی مقدس شہزادیوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اب آقا برابر روتے جا رہے ہیں، آقا کے آنسو بند نہیں ہو رہی ہے، آقا کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہے، یہاں تک کہ حضور کی ہچکیاں بندھ جاتی ہے، سارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آتی ہے کہ کیا کیا جائے۔ اب حضرت علی عرض کرتے ہیں کہ میں سیدھا گھر تشریف لاتا ہوں اور آ کر کے اپنی بیوی کو لیتا ہوں، کہتا ہوں فاطمہ چلو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میں نے صرف آقا کے سوال کا جواب دیا ہے اور آقا کے آنسو بند نہیں ہو رہے ہیں، آقا برابر روتی جا رہی ہیں۔ تو ہماری پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اپنی چادر اوڑھتی ہیں اور اپنے باپ کے پاس تشریف لے آتی ہیں، آ کر کے کیا دیکھ رہی ہیں کہ آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک سر سجدے میں ہے، آپ کی بیٹی اپنے ہاتھ کو اپنے باپ کے کندھے پہ رکھتی ہیں، جب آپ نے بیٹی کی ٹھنڈک کو محسوس کی تو اپنے سر کو سجدے سے اٹھاتی ہیں، کہتی ہیں اے میری بیٹی فاطمہ تو آ گئی ہے، چل آج تو اور میں دونوں مل کر کے اپنی امت کی بہن بیٹیوں کے لیے دعا کیا جائے۔ اے میری بیٹی فاطمہ چل ہم دونوں اپنی امت کی بہن بیٹیوں کے لیے دعا کریں۔ تو خاتون جنت عرض کرتی ہیں ابا حضور ہے، آخر آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو ہماری پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے میری بیٹی فاطمہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں میری امت کی کچھ عورتیں ہیں جو چیخ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، پکار رہی ہیں، کوئی ان کی فریاد کو سننے والا نہیں ہے، کوئی ان کی پکار کو سننے والا نہیں ہے۔ اے میری بیٹی فاطمہ جہنم میں میری امت کی عورتیں اسی طرح سے چیخیں گی، چلائیں گی، کوئی ان کی پکار کو سننے والا نہیں ہوگا۔ اے میری بیٹی فاطمہ چل ہم لوگ مل کر کے ان لوگوں کے لیے دعا کیا جائے۔ تو آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور کس گناہ کے سبب ہے وہ جہنم میں اس عذاب میں گرفتار تھے؟ تو پیاری آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرض کرتی ہے کہ وہ اتنے چھوٹی اور باریک دوپٹے اوڑھتے تھے کہ دوپٹہ اوڑھنے کے باوجود بالوں کی چوٹیاں باہر لٹکی ہوئی نظر آتی تھی اور بالوں کی سیاہیاں نظر آیا کرتی تھی، اس وجہ سے انہیں اس عذاب میں گرفتار کر دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کے پاس نہ جانے کتنے زیادہ خوبصورت اور قیمتی دوپٹے موجود ہیں۔ آج خوبصورت اور قیمتی دوپٹوں سے ہماری اور آپ کی الماریاں بھری ہوئی ہیں، لیکن اے میری ماؤں بہنوں میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں وہ ہمارا دوپٹہ ہمارے کس کام کا ہے؟ جس دوپٹے کے سبب ہم جہنم میں جانے کے مستحق ہوں، جس دوپٹے کے سبب ہم جہنم کے حقدار ہوں، وہ ہمارا دوپٹہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ ہمارا دوپٹہ بیکار ہے۔ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوپٹہ تھا، ان کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا تھا۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوپٹے میں 16 پیوند لگے ہوئے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ کا دوپٹہ 17ویں جگہ سے پھٹ جاتا ہے تو آپ اپنے شوہر علی سے عرض کرتی ہیں کہ اے میرے شوہر علی میرا دوپٹہ اب 17ویں جگہ سے پھٹ گیا ہے، گھر میں کوئی کپڑا موجود نہیں ہے کہ میں اپنے دوپٹے میں پیوند لگا لوں، آپ کوئی کپڑا لا دیجئے تاکہ میں اپنے دوپٹے میں پیوند لگا لوں۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ عرض کرتے ہیں کہ اے میری بیوی فاطمہ اس وقت میری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں کوئی کپڑا خرید کر کے لاؤں یا تمہارے لیے کوئی دوپٹہ خرید کر کے لاؤں، اس لیے گھر میں اونٹ کا چمڑا موجود ہے، تم اس اونٹ کے چمڑے کو اپنے دوپٹے میں پیوند لگا لو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اونٹ کا چمڑا لگا ہوا دوپٹہ اوڑھ کر کے ایسا پردہ کیا، ایسا پردہ کیا کہ آقائی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ نے اپنے پردے اور اپنے عزت کی اس طرح حفاظت کی ہے کہ میری بیٹی کے پردہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری بیٹی کی جتنی بھی اولاد قیامت تک دنیا میں آئیں گے سب کے اوپر سے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اسلام کی مقدس شہزادیوں ذرا غور کیجئے، انہی سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا تو ہم اور آپ بھی دعویٰ کرتی ہیں، آج ہم اور آپ انہیں سیدہ فاطمہ کی کنیز ہونے کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، لیکن آج ہمیں اور آپ کو کیا ہو چکا ہے؟ آج ہم اور آپ
کیوں اتنی تیزی کے ساتھ غیروں کی تہذیب کو اپنا رہی ہیں؟ ہم سیدہ فاطمہ کے نقش قدم سے کیوں اتنے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں؟ اسلام کی مقدس شہزادیوں، آج یہی وجہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو طرح طرح کی مصیبتوں کا، طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج ہم اور آپ حکومت کو برا بھلا کہہ رہی ہیں تو کسی اور کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اے میری ماؤں بہنوں، اس میں ہمیں اور آپ کو کسی اور کو برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو ہمارا اور آپ کا صرف قصور ہے۔ اگر آج ہم اور آپ سدھر جائیں تو یاد رکھو ترقی اور کامیابی ہمارے قدموں کا بوسہ دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ آج مسلمان ہیں ہر جگہ کامیاب اور کامراد ہوتا ہوا نظر، ہم کی مقدس شہزادیوں، ہمیں اور آپ کو بس ضرورت ہے اسلامی رنگ میں رنگنے کی، ہمیں اور آپ کو بس ضرورت ہے سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے کی۔ بس میری آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ سب لوگ سیدہ فاطمہ کی سچی کنیز بن کر کے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزاریے۔ اے میری ماؤں بہنوں، اب میں اس دعا کے ساتھ رخصت ہو رہی ہوں کہ پروردگاری عالم ہے ہمیں اور تمام مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شک سبحان آمین ثم آمین۔ پروردگار عالم ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کا سچا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہماری ماں بہنیں جو کچھ بھی سنی ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب، مجھ سے بولنے میں کسی بھی طرح کی کوئی لغزش یا خطا ہو گئی ہو تو میں سب کو گواہ بنا کر توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔